बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज 1 दिसंबर बरोज़ मंगल उर्दू जमात दहम जनरल ग्रुप हमने नाज़म पढ़नी है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। शायर का नाम मीर अनीस। हमने पिछले लेक्चर में नाज़म के जो अशार पढ़े थे, वो जो पहले 3 बंद पढ़े थे उनके अशार पढ़े थे। आज हम बंद नंबर 4, 5 और 6 को पढ़ेंगे और बंद नंबर 5 ही हमारा होमवर्क होगा। आइए ज़रा बंद नंबर 4 पहले पढ़ते हैं। कोसों किसी शजर पे न गुल थे न बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चिन्नार। हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ाज़ार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि ज़ीस से दिल सब के सर्द थे, पत्ते भी मिसल चेहरा मदकू के जर्द थे। अजीज़ तलबा, ये बंद है। पहले इसका मफ़हूम देखें। बहुत दूर तक दरख्त फल फूल और पत्तों से महरूम थे। दरख्त गर्मी की तपिश में जल रहे थे। किसी फूल के चेहरे पर मुस्कुराहट ना थी, चरागाहें वीरान थीं। फलों वाली शाखें सूख कर कांटा हो गई थीं और गर्मी के मारे सब के दिल सर्द हो गए थे। पत्ते तपे देख जर्द चेहरों का मंजर पेश कर रहे थे। पत्ते ऐसा मंजर पेश कर रहे थे जैसे देख के मरीज़ों के चेहरे होते हैं। अब हम इसके अशार को पढ़ेंगे और उसकी तशरीह। कोसों किसी शजर पे न गुल थे न बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चिन्नार। इस शेर में शायर कहते हैं कि उस रोज़ तेज़ और उस रोज़ गर्मी इतनी शदीद थी, इतनी हिद्दत की थी कि बहुत दूर दूर तक, शायर कहता है कि बहुत दूर दूर तक किसी दरख्त पर कोई फूल और फल और पत्ते नज़र ना आते थे और सूरज की तपिश ने दरख्तों से उनका हुस्न और जेवर दोनों छीन लिए थे। और दूसरे मिसरे में शायर ये कह रहे हैं कि शायर बुलंद बाला दरख्तों का तज़किरा करते हैं कि बुलंद दरख्त अपने तूल के सबब सूरज के करीब होते हैं, इसलिए ये लंबे दरख्त सूरज की तपिश में जल रहे थे। शेर नंबर 2 अगला इस बंद का। हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ाज़ार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार। इस मिसरे में शायर कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत से सब फूल मुस्कराना भूल गए थे, गोया उनके चेहरों से मुस्कुराहट रूठ चुकी थी। और दूसरी तरफ शायर ने इशारा किया है चरागाहों की तरफ, और हरे भरे जंगल जो लहक रहे थे वो महरूम हो गए थे अपनी हरियाली से। और अगले मिसरे में शायर कहते हैं कि शायर बारदार दरख्तों का तज़किरा यानी फलदार दरख्तों का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि वो शाखें जो आम हालात में फलों से लदी हुई होती हैं, आज सूख कर कांटा हो गई थी और इन पर फल तो दूर की बात है, सब्ज़ पत्ते भी नज़र नहीं आते थे। इस मिसरे का आखिरी शेर, इस बंद का आखिरी शेर। गर्मी ये थी कि ज़ीस्त से दिल सब के सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहरा मदकू के जर्द थे। शायर कहता है कि गर्मी ऐसी ज़ोर की पड़ रही थी, ऐसी गज़ब की पड़ रही थी कि तमाम मखलूक के दिल थम गए थे, उनकी सांसें उखड़ रही थीं। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चकरा के गिर ना जाऊं मैं इस तेज़ धूप में, मुझको ज़रा संभाल बड़ी तेज़ धूप है। और अगले मिसरे में शायर ने यह कहा है कि पत्ते भी मिसले चेहरा मदकू के जर्द थे। यानी शायर कहता है कि दरख्त के पत्तों का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि सूरज ने सब्ज़ पत्तों को जर्द लिबास पहना दिया था और वो देखने में ऐसे लगते थे जैसे देख के मरीज़।
جس طرح تپے دیکھ انسانی چہرے کی رونق چھین لیتی ہے، بالکل اسی طرح سورج کی تپش نے پتوں سے ان کی رونق چھین لی تھی۔ بند نمبر 5، شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اس بند کا مفہوم دیکھیں کہ گرمی کی شدت کے باعث شیر غاروں سے باہر نہ نکلتے تھے، ہرن چراگاہوں سے نہ نکلتے تھے، سورج کے چہرہ گرد و غبار سے آلودہ ہو چکا تھا، زمین کی حرارت کو آسمان بھی محسوس کر رہا تھا، اللہ کی مخلوق زمین پر بے حال تھی، جو دانہ زمین پر گرتا وہ گرمی سے بھن جاتا تھا۔ اس بند کا پہلا شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ اس شعر میں شاعر نے 2 جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا شیر جو جنگل کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، جو گرمی اور سردی کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اس دن جو کربلا کے میدان میں گرمی پڑ رہی تھی، اس کی شدت کا یہ حال تھا کہ شیر جیسا بہادر اور دلیر جانور بھی اپنی کچھار سے باہر نہیں آتا تھا۔ اور دوسرے مصرعے میں شاعر نے اس جانور کی طرف تذکرہ کیا ہے جو ہرن ہے، جو چوکڑیاں بھرتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ شاعر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تیز رفتار جنگلی ہرن کا بھی یہ حال تھا کہ وہ چراگاہوں میں چھپا بیٹھا تھا، وہ باہر نہیں آتا تھا، اور گھنے درختوں میں چھپنے کو ہی وہ عافیت سمجھتا تھا تاکہ وہ اس گرمی کی شدت سے بچ سکے۔ اگلے شعر میں آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ یہاں سورج اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ سورج کا آئینہ، یعنی شاعر سورج کو آئینہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آئینہ مہر کا گرد آلود ہو چکا تھا، زمین سے دھول اور راکھ جو اڑ کر سورج کے شفاف آئینے کو دھندلا کر رہی تھی اور گردوں کو تپ چڑھی تھی۔ یعنی اگلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ زمین اس قدر گرم تھی کہ گویا حالت بخار میں تھی، یعنی زمین کے اس بخار کے اثرات آسمان پر بھی نظر آتے تھے، اور وہ بھی دہک رہا تھا کہ زمین کی حدت سے آسمان کو بھی چڑھ گیا تھا، بخار ایسا کہ زرد معلوم ہو رہا تھا۔ اگلا شعر گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ شاعر مخلوق خدا کی بے قراری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی کے باعث اللہ کی تمام مخلوق زمین پر مضطرب اور بے چین تھی، اور زمین گرم تنور کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جس طرح کوئی چیز تنور میں گر جائے تو فوراً بھن جاتی ہے، بالکل اسی طرح اس قدر زمین گرم تھی، اگر آج کوئی دانہ بھی زمین پر گرے تو وہ فوراً بھن جاتا ہے۔ اصل میں شاعر اس بند میں میدان کربلا کی گرمی کی شدت کو الفاظ کے پیرائے میں تصوراتی انداز میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ شاعر کو بڑا کمال حاصل ہے، وہ الفاظ اور محاورات کا بہترین استعمال کر سکتا ہے، اس لیے اس بند میں شاعر کی شاعرانہ عظمت دکھائی دیتی ہے۔ اگلا بند دیکھیں، گرداب پھرتا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اس بند کی ذرا مفہوم دیکھیں پہلے اس بند کا۔ بند نمبر جو 5 ہم نے پڑھا ہے، اس کی تشریح عزیز طلبہ آپ نے کرنی ہے، یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا۔ اب آتے ہیں بند نمبر 6 کی طرف کہ پانی کا بھنور شعلہ جوالہ کا منظر پیش کر رہا تھا، اور پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئلے لگ رہے تھے، اور پانی کی موج مارے پیاس کے خشک ہو رہی تھی، سب مگر مچھ پانی کی سطح پر آ چکے تھے، جان نکل رہی تھی، پانی آگ بن چکا تھا، گرمی قیامت جیسی تھی، مچھلی بھی پانی کی سطح پر آتے ہی کباب کی طرح جل جاتی تھی۔ اب اس کا ایک ایک شعر دیکھتے ہیں۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ شاعر کہتے ہیں کہ قیامت خیز گرمی کے اثرات اتنے زیادہ تھے کہ وہ صرف خشکی پر نہیں بلکہ دریاؤں کا پانی بھی ابل رہا تھا، اور شعلہ جوالہ کا
منظر پیش کر رہا تھا، جیسے آگ کا دہکتا ہوا شعلہ ہوتا ہے، اس طرح آج دریا کا پانی منظر پیش کر رہا تھا۔ اور اگلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئلے کی صورت ہو چکے تھے اور دریاؤں کا پانی چنگاریاں اڑا رہا تھا۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، بلبلے کوئلے تھے جلتے ہوئے اور پانی شرر فشاں تھا بہت۔ اگلا شعر منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں۔ شاعر کہتا ہے کہ شدید گرمی تھی، گرمی کا عالم یہ تھا کہ ہر ایک جاندار جو پانی میں رہتا ہے اس کی موت قریب لگ رہی تھی۔ بالکل ایسے ہی لہروں کو اٹھتے پانی کی زبان باہر نکلنے کی علامت قرار دیا ہے۔ اور پھر آبی مخلوق کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ آبی مخلوق میں توانا ترین مخلوق مگرمچھ بے بسی کو بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پانی کی تہہ میں رہنے کے باوجود گرمی کے باعث جاں بلب تھے۔ اور اگلا شعر دیکھیں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی اتنی قیامت خیز تھی کہ پانی بھی آگ کی صورت اختیار کر چکا تھا اور گرمی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اگلے مصرعے میں شاعر مچھلی کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مچھلی دریا کی لہر پر آئی تو وہ کباب بن گئی، جل بھن کر اس طرح کباب بن گئی جس طرح ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں مچھلی کے کباب بنائے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو آپ فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے بند نمبر 5، ہوم ورک اپنا ضرور کرنا ہے، روزانہ کا کام روزانہ کریں تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ السلام علیکم۔